سڑکوں کا موٹر وے کے انداز میں بنانا ایک بیسٹ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جہاں بھی موٹر وے بنے گی ایسے ہی بنے گی. تو یہ ایک بیسٹ پریکٹس ہے. ہر ملک اپنی مرضی سے کوئی نئے ڈیزائن کی موٹر وے نہیں بناتی. تو بیسٹ پریکٹس وہ ہوتی ہے جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ بہترین ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس پہ بھی کچھ بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ گلبرگ میں جائیں گے میک ڈونلڈ پہ، تو وہ آپ گیٹ سے انٹر ہوں گے تو ایک بندہ آ جائے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا آرڈر کیا ہے، اور وہ اس کے پاس کھمبے پہ ایک چیز لگی ہوگی، وہاں وہ کچھ ٹائپ کرے گا اور وہاں سے ایک پرچی نکلے گی اور وہ کہے گا جی اتنے پیسے دے دیں، تو وہ آپ اسے پیسے پکڑا دیں گے. پھر آپ اگلی کھڑکی پہ جائیں گے تو آپ کو آپ کا آرڈر ریڈی ملے گا، کیونکہ جب آپ نے ادھر آرڈر دیا تھا تو وہ ادھر بھی پتہ چل گیا تھا کہ آرڈر آ رہا ہے. تو جتنی دیر میں گاڑیاں سرکتی اس ونڈو تک پہنچیں گے تو آپ کا آرڈر ریڈی ہو جائے گا اور آپ اپنا آرڈر لے کے تو باہر نکل جائیں گے. یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں. اگر آپ کوئی بنائیں گے ریسٹورنٹ جو کہ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہوگا، ٹیک اوے ہوگا، تو اس میں یہی طریقہ ہوگا. یا جو ہوٹلوں میں آپ کو پتہ ہے آپ جاتے ہیں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور وہ آرڈر لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آرڈر کچن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور 20 منٹ میں آپ کے پاس کھانا آ جاتا ہے. تو گھروں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا بنانا ہوتا ہے، لیکن وہاں تو بے شمار کسٹمرز ہوتے ہیں جو کہ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے اس کو آرگنائز کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا آپ کے پاس آئے، کسی اور کا کھانا کسی اور کے پاس جائے اور جاوید کا کھانا جاوید کو جائے. تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے جس کے تحت ساری دنیا میں ریسٹورنٹس والے چلتے ہیں. اس کو بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں، یعنی بہترین طریقہ کار کسی کام کے کرنے کا. اس کو بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں. اور کچھ چیزوں کی بیسٹ پریکٹسز سامنے آ چکی ہیں، کچھ چیزوں کی بیسٹ پریکٹسز سامنے نہیں آئی. مثال کے طور پر نشے کی بیماری کی بیسٹ پریکٹسز سامنے آ چکی ہیں. ٹیررزم کے علاج کی بیسٹ پریکٹسز ابھی تک سامنے نہیں آئیں. دل کی بیماری کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ اب سامنے آئی ہیں، 50 سال پہلے سامنے نہیں تھی. دل کی بیماری جب ہوتی تھی تو کوئی سٹنٹ نہیں پڑتے تھے، کوئی بائی پاس آپریشن نہیں ہوتے تھے، اور کوئی ہسپتال میں جاتا تھا تو اس کو سب سے پہلے مارفین کا ایک ٹیکہ لگا دیتے تھے، اور اگر وہ زندہ بچ جاتا تھا تو پھر اس کی کچھ دوائی شروع کرا دیتے تھے جس سے ممکنہ طور پر کوئی آرام آ بھی سکتا تھا اور نہیں بھی. اور لوگ عام طور پر دل کے دورے سے مرتے تھے. اب لوگ عام طور پر دل کے دورے سے نہیں مرتے، کسی کینسر سے مرتے ہیں جو بعد میں ہوتا ہے. دل کے دورے سے لوگ نہیں مرتے. اب اخبار میں نہیں آتا کہ فلاں بندہ حرکت قلب بند ہونے سے کوچ کر گیا. پہلے ہمیشہ روز صبح اخبار میں ہوتا تھا کہ فلاں آدمی، نون آدمی حرکت قلب بند ہونے سے مر گیا. تو اب آپ وہ نہیں سنتے. اب آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ گھروں میں ہر گھر کے پچھلے کمرے میں کبھی ایک مریض ہوتا تھا جو فالج کا مریض ہوتا تھا. اب آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو آپ کو پچھلے کمرے میں کوئی فالج کا مریض نہیں ملتا، کیونکہ بیسٹ پریکٹسز آ گئی ہیں. یعنی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کی بیسٹ پریکٹس، دل کے علاج کی بیسٹ پریکٹس، ڈائبٹیز کے علاج کی بیسٹ پریکٹس، ایڈکشن کے علاج کی بیسٹ پریکٹس. پر ٹیررزم کا کیا کرنا ہے، ابھی اس کی کوئی بیسٹ پریکٹس نہیں آئی، کوئی حل ہے ہی نہیں. بیسٹ پریکٹسز وہ ہوتی ہیں جو طے شدہ چیزیں ہیں، جیسے کہ آلموسٹ یہ جو ٹی وی ہے یہ بیسٹ پریکٹسز اس کی آ چکی ہیں کہ ٹی وی چینل کیسے کام کریں گے، ٹی وی بنے گا کیسے. آپ کو یہ جو پہیہ ہے دنیا میں، جو ایک زمانے میں یہ موجود ہی نہیں تھا، پھر پہیہ آیا تو بہت سارے کام ہونے لگے. تو جو ویل ہے اس کو انوینٹ کیا گیا، پر ڈو یو وانٹ ٹو ری انوینٹ دی ویل؟ تو جہاں بیسٹ پریکٹسز آ جاتی ہیں آپ ری انوینٹ نہیں کرنا چاہتے چیزوں کو، جو بیسٹ پریکٹسز آ گئی.